السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم قرآنی معلومات کے حوالے سے ماہ رمضان میں کچھ خاص باتیں، الگ باتیں ہم نے اس سے پہلے سماعت فرمائی تھی۔ اب کیونکہ لاک ڈاؤن کی پابندی کی وجہ سے ہم سب اپنے گھروں میں مقید ہیں، تو اتنی زیادہ مصروفیت اور اتنا زیادہ ہم بیزی نہیں ہیں، تو اسی لیے جب موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں ہم کچھ باتیں قرآنی معلومات کے سیشن، اور یہ ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ ہمارا چلے گا، اس میں قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ بالترتیب سیکوینس وائز انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے باتیں سماعت کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے یہاں تک باتیں سنی تھی کہ رحمان رحیم کسے کہتے ہیں۔ ایک اور دو باتیں اس کے بارے میں سماعت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، لیکن لوگ رحمان رحمان کہہ کر بلاتے ہیں، یہ غلط، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ رحمان یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اگر کسی بندے کو بلانا چاہتے ہیں تو عبد الرحمن کہہ کر بلا سکتے ہیں، عبداللہ کہہ کر بلائیں۔ تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات اور اس کی صفت کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اللہ بھی، اللہ ابو، یہ بھی نام رکھ لیتے، یہ بھی غلط، عبداللہ رکھ سکتے یہ، ہاں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، رحیم بول سکتے، اس کے لیے عبد الرحیم بولنا ضروری نہیں، خالی رحیم کہہ کر بھی آپ بلا سکتے، لیکن صرف رحمان بول کر نہیں بلا سکتے کسی انسان کے لیے۔ یہ آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ رحیم یہ لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی جو نام اللہ کے لیے بھی ہو اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہو قرآن و حدیث میں، تو تب آپ عام طور پہ اپنے گھر میں بھی کسی کو بھی یا انسانوں کو بلا سکتے، لیکن جو نام خاص، اسپیسیفک، پرٹیکولر صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ آپ انسانوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جیسے یہ رحمان ہے، تو اس میں یہ عبد الرحمن ہی بلائیں گے آپ۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی میدان محشر، قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ تو یاد رکھو، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، میدان محشر ہم جسے بولتے، یہ جو تمام نیکیاں ہم کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیں میدان محشر میں ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر چیز کا جو حساب ہے وہ میدان محشر میں ہوگا۔ یعنی آج ہم دنیا میں جتنے بھی چیزیں کر رہے ہیں، اس کا ثواب، اس کی برکت مکمل طور پہ اب نہیں ملے گی۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا فائدہ تو نماز پڑھ کو، تھا نماز پڑھتا تو پھر تجھے پریشانی ہے، تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیرا قرضہ ہوتا دن ہے، تیرے گھر میں پرابلم ہے، با کیا فائدہ کہ تو نماز پڑھ کو۔ بعض لوگوں کو ہمیں جب سمجھاتے ہیں بھائی نماز کی پابندی آؤ کا، تو ہمارے گھر کے پرابلم دیکھ کو بولتے ہیں، اچھا حضرت تمہیں اتنے دنوں سے نماز پڑھتے، تمہارے گھر میں کوسا سکون ہے؟ بھائی یہ نماز کی برکت تم نے دنیا میں نہیں ملتی۔ کیا فرمایا گیا کہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ یہ جو دنیا میں ہے مصیبت آتیچ، دنیا میں پریشانیاں آتیچ، دنیا میں قرضے کا بوجھ ہے، دنیا میں جو نیک کام تمہیں کر رہے، کسی کو ہیلپ کر رہے، کسی کے ساتھ اچھا رویہ کر رہے، رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے، جو بھی آپ کو مدد پوچھتا اسے آپ پیسے دے رہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے، تو یہ تمام چیزوں کا جو بدلہ ہے آپ کو میدان محشر میں ملے گا، یہاں نہیں، میدان محشر میں۔
فرمایا گیا کہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا. تو ہم مسلمان ہیں, دنیا میں سب کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہوگا. ہاں کافروں کو, کیونکہ میدان محشر میں کافروں کو کچھ بھی نہیں ملتا. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافر بڑے بڑے کام کر لیتے. اب لاک ڈاؤن اور یہ پابندی میں بہت سارے کافر جو ہے فری میں کھانا بھی بانٹ رہے اور فری میں پانی بھی, فری میں جو ہے آکسیجن بھی دے رہے. انہوں جتنے بھی نیک کام کر رہے, مرنے کے بعد ایک ذرہ بھی ان کو سکون نہیں ملتا. کافر کے لیے مرنے کے بعد ایک ذرہ بھی ان کو ثواب نہیں, نیکی نہیں, برکت نہیں, جنت نہیں, خوشی نہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے کافروں کو مل جاتا. لیکن مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار نیکی کی برکت دنیا میں مل جائے, لیکن 100% نیکی کی برکت اور نیکی کا ثواب جو ہے میدان محشر میں ملتا. تو دنیا میں ایکسپیکٹ بھی کرو نہ کو, اور دنیا میں امید بھی لگاؤ نہ کو کہ لوگاں تم نہ دیتے, تمہیں کسی تو ہیلپ کرے تو اس کے بعد ہیلپ اس سے ایکسپیکٹ کرو نہ کو. بعض لوگاں جیسے کئی مرتبہ میں نے اجتماع میں بھی بتایا کہ یہ میں اب زندگی میں کسی بھی ہیلپ کرتا نہیں بھائی, زندگی میں کسی بھی پتا تھا نہیں آپ سے, زندگی میں کسی بھی ایک روپیہ دلاتا نہیں, دیتا نہیں میں. کئی کو بھائی بولے تو سب کو بھی ہیلپ کر کو دیکھ لیے بھائی, کئی کا بھی نہیں کہ تو تمہیں ہیلپ کیا واسطے کریں, انہوں بھی ہیلپ کرنا تم نہ کہ تو دنیا میں تمہیں فائدہ ڈھونڈ رہے تھے, اسی لیے تمہیں پہلے ہیلپ کر رہے تھے, اب تمہیں ہیلپ کرنا چھوڑ دیے. بھائی جو ہیلپ تمہیں پہلے کر رہے ہیں وہ ثواب بھی تم نہ میدان محشر میں ملتا, اب جو کرتے تمہیں وہ بھی ملتا. تو کبھی کبھار دنیا میں ایکسپیکٹ کرو نہ کو یہ. اور گنہگاروں کو, کافروں کو سزا ملے گی. تو یہ دل میں امید رکھو, سامنے والا تم نہ ستارا, سامنے والا تمہارے پلاٹ لے کو دبا لیا, سامنے والا تمہارے پیسے لے کو ستارا, سامنے والا تم نہ مسلسل تکلیف دے رہا, تمہارے بارے میں لیگ پلنگ کر رہا, سامنے والا تم نہ بہت ستارا, تمہیں ہر کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہا, تمہارے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی پیدا کر رہا, تمہارے اوپر جادو کرا رہا. یہ سب چیزیں گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی. یہ میدان محشر رکھا ہی اس لیے گیا ہے. تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو, اپنے آپ کو بے بس مت سمجھو. آج دنیا میں جو فلسطین پر ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا, تو یہ میدان محشر ہوگا. میدان محشر سے مراد قیامت کا دن ہے. اس دن نیک اعمال کرنے والوں کو, مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی. وہ میدان محشر ہوگا, اس وقت تمام یہ لوگ کھڑے ہوں گے. تو جتنے بھی لوگ ہیں ستانے والے, کبھی کبھار شوہر بیوی کو ستاتا, کبھی کبھار بیوی فیڈ ہو جاتی, اسی طریقے سے بعض شوہر حضرات ایسے رہتے وہ مطلب نرم مزاج کے رہتے, بیوی ان کو ستاتی رہتی. کبھی کبھار پولیس کا, مہیلا منڈل کا, یا پھر سالدہ, یا پھر سسر جو سسر ہوتا ان کا روب دبدبا ہوتا, یہ ستایا جاتا. اسی طریقے سے کبھی کبھار ساس بہت زیادہ ستاتی بہو کو, کبھی کبھار بہو جو ہے ساس کو ستاتی, کبھی دیورانی جٹانی کو, نڑند بھاوچ کو, اتنے زیادہ ستایا جاتا. دل چھوٹا مت کریں, ہمت رکھیں, میدان محشر ہوگا. گنہگاروں کو اور کافروں کو سب کو سزا ملے گی. اگر آپ کا 1 روپیہ بھی اگر کسی نے کھایا ہے تو اس کا حساب ہوگا میدان محشر میں. ہمت رکھیں, سکون سے رہیں. کسی نے آپ کے لاکھوں دبا لیے, اور ڈرنا بھی ہے. آپ نے اگر کسی کا کھایا ہے, آپ نے اگر کسی کو ستایا ہے, تو یہ غلط فہمی میں مت رہیں کہ کون بھی کیا کر لیتا مجھے, کون بھی کیا کرتا نہیں, کسے بلا لے گا تو بلا لے گا, جب تو بات کرتا ہوں میں. یہ جملے آج بولنا آسان ہے, موت آئے گی, موت کا ایک جھٹکا جب قبر میں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا. آج یہ باتیں بہت آسان ہے, میں کسی بھی ڈرتی نہیں, میں کسی بھی سنتا نہیں, میں یہ سامنے بولتا ہوں, میں اس کے سامنے بولتا ہوں. یہ سب باتیں اب اچھے لگتے. جب موت آئے گی, جب گنہگاروں کو, کافروں کو سزا ملے گی, اس وقت پتہ چلے گا یہ تمام چیزیں. جبکہ اب یہ تو میدان محشر ہوگا. اب یہ یاد رکھو, میدان محشر جو ہے, ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن خاص یہاں کیا فرمایا گیا, روز جزا کا مالک ہے میدان محشر میں مالک. تو زمین و آسمان کا بھی وہی مالک ہے, سمندروں کا بھی وہی مالک ہے, پیڑوں کا بھی وہی مالک ہے, انسانوں کا بھی وہی مالک ہے, جنات, حیوانات, انبیاء, فرشتے, ہر چیز کا مالک, ہر ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن خاص میدان محشر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, روز جزا کا مالک, مالک یوم الدین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی بہت سارے مالک یا بادشاہ یا پھر شہنشاہ, حکمراں بن کر بیٹھے ہیں. یہ پلاٹ کس کا بھائی؟ ہمیں بولتے ہیں شاشا علی بھائی کا, عبداللہ بھائی کا کت بولتے. تو یہ ظاہری طور پہ انہیں اونر, انہیں اس کا مالک, لیکن حقیقی طور پہ اس کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. تو دنیا میں جو ہے ظاہری طور پہ کچھ نہ کچھ تو انسان بول سکتا ہے کہ بھائی اس مکان کا مالک میں, لیکن میدان محشر میں وہ بھی چانس نہیں, وہ بھی آپشن نہیں دنیا میں. ایک تو یہ.
اسی لیے فرمایا گیا کہ میدان محشر میں 100% جو حکومت ہوگی، 100% جو ملکیت ہوگی وہ صرف رب کریم کی ہوگی۔ ایک تو یہ چیز اس سے بات ثابت ہوئی۔ تو گنہگاروں کو اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت کے دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ یعنی جو ظاہری طور پہ یہ ہے کون پی ایم، کون سی ایم، کون ایم ایل اے، کون کونسلر، یہ گھر کا مالک کون، یہ دکان کا مینیجر کون، یہ بڑا میں، یہ خاندان میں میں بڑا، مجھے یہ سب مالک یہ سب سلطنتیں، یہ سب چودھری بننا، یہ سب مینیجر بننا، یہ سب سی او بننا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن میدان محشر میں وہ بھی چانس نہیں۔ ایک تو یہ چیز، اسی لیے آج اگر برائی کو روکنا ہے، برائی کو اگر ختم کرنا ہے، تو ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ ہے، یہ روز جزا کا مالک۔ یہ جو ڈے آف ججمنٹ اور میدان محشر کا تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو یہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ برائی ختم کر سکتے۔ ورنہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک چور کو بولیں گے بھائی چوری کرنا غلط، تو انہیں جواب میں کیا بولتا؟ کیا غلط بھائی، اس میں کون بھی کیا بھی نہیں کر لے سکتا، پولیس والے پورے میرے جوب میں ہیں، کون کیا کرتا مجھے؟ نہیں بھائی غلط ہو، غلط کا تو کیسا ثابت کر، تو غلط کون بھی کیا بول سکتا نہیں۔ اب کھلے عام جو چور ہے، ڈاکو ہے، ظلم کرنے والے ہیں، مرڈر کرنے والے ہیں، جتنے بھی غلط کام کرنے والے سب کے سب ان کے جوب میں ایم ایل اے بھی ہے، پولیس والے بھی ہے، ان کو کون بھی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن اگر میدان محشر کا تصور اگر آپ ہٹا دیں گے تو یہ دنیا کا مقصد ہی بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھو دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا، اگر ہر ظالم کو اگر سزا دنیا میں تو نہیں مل رہی، تو اگر آخرت میں بھی اگر نہیں ملتی تو مظلوم کہاں جاتا؟ یہ دنیا کا مقصد ہی بیکار ہو جاتا۔ کیونکہ دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا، آپ دیکھیں کس قدر معصوم اور نہتے اور جو مجرم لوگ ہیں تمام لوگوں کو ستا رہے۔ اب ان کو کہاں حساب ملتا؟ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں تک کورٹ کچہری کو پھرتے ہوئے اپنے پیسے اور اپنی زندگیاں ان کی ختم ہو گئی، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا، ان کی پراپرٹیاں چلے گئی، ان کی جائیداد چلے گئے، ان کی عزتیں لوٹی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ کتنے ایسے خود مسلمانوں پر جو دنگے فساد ہوئے ہیں، سالوں سال کورٹوں پر وہ ہوتے، اس کے بعد جو مجرم ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو فری چٹ مل جاتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا میں اگر جیسے بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، جیسے ہٹلر، اس نے لاکھوں لوگوں کو زندہ مار دیا۔ اگر آپ ہٹلر کو اگر آپ آج پکڑ بھی لیں گے تو اس نے ہزار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اگر آپ ہٹلر کو اگر آج پکڑ بھی لیں گے تو اس سے قتل کریں گے، تو یہ ایک جان کا بدلہ ہوا۔ ابھی جو باقی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بندے نے اگر 1000 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 بار سزائے موت دے گا اور 1000 بار زندہ کر کے پھر سزا دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور میدان محشر میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی بیل نہیں چلتا، کوئی وہاں پر چاپلوسی نہیں چلتی، کوئی جج کو نہیں خرید سکتا، کوئی وکیل کو خرید نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی جو اصل جو کنکلوژن ہوگا وہ میدان محشر میں ہی ہوگا۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں مطلب جو ستانے والا ہے ستا رہا، جو دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا، انہیں خوش بھی ہے، اسے عزت بھی مل رہی، لیکن جو مظلوم ہے انہیں ایسے ہی ظلم و ستم سہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہی نہیں رہتا۔ اگر آپ میدان محشر کا تصور ہٹا دیں گے تو میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی بندہ نیکی کیا ہوگا اسے بھی لایا جائے گا، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ جو ذرہ برابر بھی گناہ کیا گیا ہوگا تو اس کی بھی سزا اسے ملے گی۔ تب یہ دنیا کا مقصد، تب ایک کنکلوژن ہوگا، تب ایک نتیجے تک پہنچے گا، تب ایک سمجھ میں آئے گا ہاں بھائی یہ صحیح ہے۔ تو آج اگر پوری دنیا میں اگر برائی کو روکنا ہے تو ایک ذریعہ یہ کہ ہم ہر ایک کے ذہن میں، اگر ہر بندہ یہ نظریات کو اگر ذہن میں رکھے گا کہ میدان محشر ہوگا، اس میں ہر ایک کو سزا اور جزا ملے گی، تو یہ تمام چیزیں برائیاں ختم ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسٹیٹسٹک اٹھا کر، امریکہ میں 25-30 سال پہلے شراب کو بند کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس پر زیادہ ٹیکس لگایا، اس پر کئی سخت قانون بنائے گئے، لیکن یہ لگانے کے بعد شراب پینے والے اور زیادہ بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے ریپ کو روکنے کے لیے خود ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو ہے بڑے سخت قانون لگائے گئے، لیکن جب قانون زیادہ سخت بنانے گئے یہ جرم اور یہ کرائم اور زیادہ بڑھنے لگا۔ صرف ایک واحد ذریعہ ہے اس نظریے کا کہ
کہ روز جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب پوری دنیا والے، جب پوری انسانیت اس عقیدے پر قائم ہو جائے گی تو خود بخود برائیاں اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نظریے کو مضبوطی سے ہمارے اندر بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی پیوستہ فرمائے، اور مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔